یہ کیا ہے؟ وہ ہر بندہ تو وزیر اعظم نہیں بن سکتا. رانا تم ڈارک ایج کی باتیں کر رہے ہو. ہولڈ آن بات یہ ہے کہ کیا سیاست میں اور مسئلے ختم ہو گئے ہیں جو ہم اس لیول پہ یہ تو پھر ان سے پوچھیں جنہوں نے ڈائری لے کے یہ مسئلے ختم ہو گئے. باقی مسئلے ہیں, یہ مسئلے ہیں. آپ کا آرمی چیف ہے اچھا ہی ہے برا ہے, جنرل باجوہ اور از آن ریکارڈ کہ میرے سے کمٹمنٹ کیا ہے عمران خان. یہ میں پاکستان کو ڈسکس کر رہا ہوں. آئی ایم ناٹ ڈسکسنگ تحریک انصاف کا چیئرمین, میں پاکستان کے لوگوں کی ڈسکشن کر رہا ہوں کہ ایک آدمی کہتا ہے میں نے فیصلہ کیا کہ علیم خان چیف منسٹر ہوگا, وہ 12 گھنٹے میں فیصلہ بدل گیا, اور انڈائریکٹلی یہ میسیج ہے کہ کہیں سے کہا گیا. میری سمپلی گزارش یہ ہے کہ آپ بالکل محبت کریں, رسپیکٹ کریں. میں کون ہوتا ہوں کسی کی بیوی اور میاں کے آنے. میرا سوال یہ کہ جب وہ میرے نیشنل ایز اے پاکستان کے فیصلوں پہ پالیسی پہ وہ اثر انداز ہوگی تو آئی ول اپوز, کیونکہ یہ ڈارک ایج ہے یار, یہ ریشنل ہو زندہ رو آج کے زمانے میں نیا دور ہے. میری عرض سن لیں کہ یہ جو ڈائری ہے ابھی تو اس کی اتھینٹسٹی. اچھا ایک سوال میں ایڈ کر دوں آپ کے پاس میں, ان کے جو وکل آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے کوئی ڈائری مس پلیس نہیں ہوئی. پھر دوسری چیز اور نہ ہم نے رپورٹ کیا ہے کچھ. دوسری چیز یہ مجھے بتائیں کہ کون سی اخلاقیات کہتی ہے کہ کسی کی ڈائری چوری کریں آپ؟ کیا پاکستان میں اب یہی رہ گیا کہ آپ آڈیو ویڈیو اور ڈائریاں چرا کے اور لوگوں کی نجی زندگیوں کو اوپن کریں؟ کیا یہاں پہ. اور دوسری بات یہ کہ باجوہ سے جو بھی وعدہ کیا, ایک جنرل باجوہ صاحب کون ہوتے ہیں سیاسی حکومت کے اندر اپنے فیصلے اور خواہشوں کے مطابق فیصلے حکم دینے والے؟ اگر ایک پرائم منسٹر کو عوام نے منتخب کیا تو اس کو کام کرنے دیں اس کی مرضی کا. عوام نے ان کا احتساب کرنا ہے تو الیکشن میں کرے گی, اچھا کیا یا برا کیا. وہ وسیم اکرم پلس اچھا تھا یا برا تھا, اس کا فیصلہ انتخابات میں ہونا چاہیے. دیکھیے وسیم اکرم پلس کا تو پرابلم یہ ہے نا کہ اس سے بھی خاتون اول کو لنک کیا جاتا ہے کہ وہ ان کے پروپوزڈ کینڈیڈیٹ تھے, اور اگر اس تھیوری کو مان لیا جائے کہ جو نام آتا تھا کہ ان کی جگہ اس کو لگائیں, اس پہ عمران خان تیار نہیں ہوتے تھے. لیکن جس طریقے سے عثمان بزدار نے ساتھ چھوڑا ہے بغیر کوئی کشت کاٹے, جو باقی لیڈرز کاٹ رہے ہیں ابھی تک مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہیں, کیا ابھی تک ان کی سینس آف ججمنٹ کچھ جاگی ہوگی تحریک انصاف کی کہ ان کے کچھ فیصلے غلط تھے, ان کی کچھ ڈائریکشنز غلط تھیں اور انہیں اپنا مائنڈ بھی اپلائی کرنا چاہیے تھا؟ 100% جاگنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں دنیا میں جتنے بھی انٹلیکچوئل آئے ہیں, جتنے بھی لیڈرز آئے ہیں, جیل نے ان کو امپروو کیا ہے. آپ دیکھیں فیض کی بیسٹ جو شاعری ہے وہ جیل میں ہے, جالب کو آپ دیکھیں بیسٹ شاعری اس کی جیل میں ہے. نیلسن منڈیلا کا جو ویژن آیا سارا پیس کا, خوبصورتی کا, معاف کرنے کا, وہ جیل سے ہے. تو جیل بلیسنگ بھی ہو سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پڑھا لکھا چیئرمین ہمارا پی ٹی آئی کا, ایک پاپولر ذہین, آکسفورڈ سے پولیٹیکل سائنس فلاسفی پڑھا ہوا ہے, ہی ول لرن. مگر ایک میں رانے کو ایک میں ضرور تنگ کرنا چاہوں گا, یہ جو فرما دیتے ہیں یار خدا کے لیے یہاں ڈیموکریٹ ہو جاؤ تو یہاں پھر مسلمان ہو جاؤ. 3 سال آپ صبح دوپہر شام کھانے سے پہلے کھانے کے بعد کو ایک پیج ہم ایک پیج ہیں. 3 سال کے بعد آپ کہتے ہو جی آرمی چیف کون ہوتا ہے مجھ سے پوچھنے والا. تو وہ جو 3 سال آپ نے دکان لگائی تھی ایک پیج کی, میں نے پاکستان میں کبھی نہیں سنی. کوئی منسٹر مجھے بتا دو, کوئی عمران خان بتا دو ہم ایک پیج ہیں. اب تم کہہ رہے ہو کہ جی لیٹ می ماڈریٹ. دیکھیں یہ ایک پیج جو ہے یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا, ہمیں سنبھالنا پڑے گا. یہ جو ایک پیج ہے نا, اس کا نام ایک پیج آپ نے اب سنا ہوگا, بٹ میں تو کب سے آئی تھنک میں نے جو ہسٹری پڑھی ہے اس میں 90s میں 2 سال کی گورنمنٹ ایک پیج ہی کریٹ ہوتا تھا تو دوسرا آتا تھا, ایک اینٹی ہو جاتا تھا تو دوسرا پریویل کرتا تھا. کہانی تو یہی رہی ہے. ایک سے اتنی شکایت کیوں ہے کہ اس نے ایک پیج کو کیوں فالو کیا؟ دنیا میں کوئی سی بھی, امریکہ کو لے لیں, امریکہ میں بھی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دو پیج ہوتے ہیں اور وہ آپس میں مل کے کام کرتے ہیں. اچھا اب جو بات جہاں پہ ہمارے پیج کی ہے کہ قاسم کے ابو مسلسل کہتے رہے اور وہ جنرل باجوہ کا دم بھرتے رہے چلے, لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو ووٹ کو عزت دو کہتے تھے, نواز شریف صاحب, اور وہ کہتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا, اور پھر ٹی وی پہ کہتے تھے کہ تم نے مجھے نکالا, انہوں نے کس چکر میں باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کا ووٹ دے دیا؟ وہ تو سب نے دیا. نہیں یہی تو پوری پارلیمنٹ میں تو یہ اور کہہ رہا ہوں, میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ پھر وہ کہاں گیا نہیں ہے جس نے نہ دیا. نہیں تو میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب تو لے پالک بچے تھے. تو پھر میری بات صحیح ہے نا ٹھیک ہے کہ سبھی کا ایک پیج رہا ہے. یہی بات ہے اصل ہے, اور ہوتا یہ ہے کہ ہر کا ایک پیج ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں یہ پیج بس مجھے مل جائے کہ دوسرے کو نہ ملے. اچھا جناب کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ ووٹ کیوں دیا. بھائی ووٹ اس لیے دیا کہ ہم آج لنڈن میں بیٹھے کافیاں پی رہے ہیں.
آج ہم بیٹھے ہیں پاکستان میں, ہم نے نیا قانون بنا دیا, 50 کروڑ سے نیچے کرپشن نہیں ہے, نیب سے ہم بچ گئے. ایک وقت تھا میری بیٹی بھی پھنسی تھی, میرا بھائی بھی گیا تھا, میرا بھتیجا بھی گیا تھا. وی آر اچیور, ہم نے سب کچھ پریکٹیکلی اچیو کیا. اور پھر بتاؤ سیاست کیا ہے پاکستان کی؟ مفاد پرستی ہے نا. تو نواز شریف کے 100 میں سے 200 نمبر ہیں. شکر ہے, شکر ہے ملک صاحب نے ایک بات مان لی کہ مفاد پرستی میں نواز شریف سے آگے کوئی نہیں. نیا دور کا مقصد یہی ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھوں بتاؤ کہ نواز شریف اس کو اپنی سکسیس سمجھتے ہیں کہ وہ باہر سے بیٹھ کے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سے یا جس بھی ذریعے سے پپٹس کی طرح پاکستان میں چیزیں انسٹال کر رہے ہیں اپنی مرضی کا. اپنے خاندان کا وفاقی وزیر ہے تو ٹھیک ہے, خزانہ پھر ٹھیک چلے گا. مفتاح تھے تو وہ قبول نہیں تھے, حالانکہ اپنی پارٹی کے تھے. یہ اچیومنٹ ہے کہ واپس نہیں آ سکتے, اپنی ہی عدالتوں کو فیس نہیں کرتے, جیل نہیں کاٹ سکتے, اور ساتھ وہ چاہتے ہیں ان کو انقلابی بھی سمجھا جائے, ان کی بیٹی کو ایکسیپٹ کیا جائے. بلاول اور مریم اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں. اچھا, مشکل سوال آپ نے کر دیے میرے سے, مگر میں اس سے آپ سے اس کا جواب آپ سے بھی لوں گا. یہاں کی جو 75 سالہ ریئلٹی ہے وہ پاور پالیٹکس ہے. اب آپ پالیٹکس میں ایک بندہ غلطی سے آگے تھا, تھوڑا سا رومانٹک ہے رانا کی طرح ہو گیا کہ نہیں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, میں عوام کے لیے جیوں گا, میں عوام کے لیے مروں گا, میں یہ نہیں کروں گا. 2.5 سال وہ اسی شہر میں بیچارہ بیٹھا رہا اور اپنی پھانسی کا انتظار کر کے صرف 4 سال 5 سال پاکستان کو رول کیا. انڈر 50 ون آف دا موسٹ پاپولر مین اس دنیا سے چلا گیا. یہ ریوارڈ ملا ان طرح کی گڑی باتیں کرنے والے سیاست. اب اپنے جگر پہ آتے ہیں اپنے نواز شریف. وہ یار 6 آرمی چیف لگا چکا ہے. میرے پیدا ہونے سے پہلے پیدا ہوا, مجھے لگتا ہے میرے اب دن تھوڑے رہ گئے ہیں, وہ وہیں کا وہیں ہے. لندن میں بیٹھ کے آرمی چیف وہ لگاتا ہے, نگران وزیر اعظم وہ لگاتا ہے. اور جو ریئلٹی ہے, میں رائٹ اینڈ رونگ کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے